اے میرے غریب دوستوں، جمعرات والے دن 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اس وظیفے کے پڑھنے کے 20 بڑے فائدے ہیں جو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر نظر آتے ہیں۔ پہلا فائدہ اس وظیفے کا کہ پڑھنے والا خالی جیب نہیں رہتا۔ دوسرا فائدہ قرضہ نہیں رہتا۔ تیسرا فائدہ بیمار نہیں رہتا۔ چوتھا فائدہ گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ دوستوں بھائیوں بہنوں بند کاروبار چل پڑتے ہیں۔ چھٹا فائدہ گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ساتواں فائدہ بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے۔ آٹھواں فائدہ رشتوں میں بندش دور ہو جاتی ہے۔ نواں فائدہ ظالم کا ظلم ختم ہوتا ہے۔ 10واں فائدہ دشمن کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ 11واں فائدہ نفرت کرنے والے محبت کرتے ہیں۔ 12واں فائدہ عمل بندش جادو کا خاتمہ ہوتا ہے۔ 13واں فائدہ حسد کرنے والے بد نظر اور بد نظری جسم کے کونے کونے سے دور ہو جاتی ہے۔ 14واں فائدہ غیب سے مدد آتی ہے۔ 15واں فائدہ رب سے دوستی ہوتی ہے، پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ 16واں فائدہ روحانی سکون ملتا ہے۔ 17واں فائدہ رزق کی تنگی مالی پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہوتا ہے اور ایسی جگہ سے غیب سا رزق کا بندوبست ہوتا ہے کہ پڑھنے والا حیران رہ جائے۔ 18واں فائدہ دنیا میں آپ کی عزت ہوتی ہے۔ دوستوں بھائیو بہنوں جہاں بندہ جاتا ہے پڑھنے والا اس کو عزت ملتی ہے، اس کو رتبہ ملتا ہے، اس کو مقام ملتا ہے۔ 19واں فائدہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اور 20واں اور سب سے خاص فائدہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ اے میرے دوستوں، میرے عزیزوں بھائیوں، جمعرات والے دن آپ نے اس عمل کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب پڑھیں گے کس وقت؟ آپ کوشش کرنا اس عمل کو جمعرات کو صبح پڑھیں، دوپہر بھی پڑھیں، شام بھی پڑھیں۔ پوری جمعرات کی صبح دوپہر شام رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب دل کرے اس عمل کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے دعا مانگو، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ دوستوں بھائیو بہنوں، یا رحمان سب پر رحم فرمانے والا، الرحمن معنی یا رحمان کا مطلب ہے اے وہ ذات جو بے حد رحم فرمانے والی ہے، جس کا رحم ہر مخلوق ہر دن رات بغیر کسی شرط جاری ہے۔ قرآن مجید میں الرحمن علی العرش استوی سورہ طٰہٰ آیت 5 میں یعنی رحمان عرش پر جلوہ فرما رہا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی شان رحم ہے اور اسی رحمت سے وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ جب کوئی بندہ تنہائی میں، مجبوری میں یا سجدے میں رو کر کہتا ہے یا رحمان، تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کا وہ رحم جو ماں سے 70 گنا زیادہ ہے بندے پر برسنے لگتا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ان میں سے ایک دنیا میں بھیجا جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور باقی 99 اپنے پاس رکھے ہیں۔ یعنی جب تو رحمان کہتا ہے تو وہ 99 حصے میں سے ایک جھلک تیرے رزق، تیرے قرض، تیری تنہائی، تیرے مسائل پر برسنے لگتی ہے۔ اور یا ربنا معنی یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب جو ہمیں پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنوارنے والا، جس نے ماں کے پیٹ میں بھی ہمیں اکیلا نہ چھوڑا۔ قرآن کا نور، قرآن میں یا ربنا سے شروع ہونے والی کئی دعائیں ہیں، ہر ایک دعا قبولیت کی علامت ہے۔ یا ربنا دیکھیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سورہ بقرہ 201 میں یعنی اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے بچا۔
جب دل سے یا ربنا کہا جاتا ہے تو یہ صرف پکار نہیں بلکہ ایک سپردگی ہوتی ہے۔ یہ کہنا ہوتا ہے اے رب میں تیرے در پر آیا ہوں، نہ کسی کے پاس جا سکتا ہوں نہ کسی سے مانگ سکتا ہوں، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی مجھے دے گا۔ ایسی صدائیں غیب سے رزق کھینچ لاتی ہے، مخفل دروازے کھل جاتے ہیں، جھوٹ ٹوٹ جاتا ہے، قسمت بدل جاتی ہے۔ مشکل وقت میں یہ دو نام کیوں پڑھیں؟ کیونکہ یا رحمان دل کے زخموں پر مرہم ہے، کیونکہ یا ربنا امید کی آخری روشنی ہے، کیونکہ ان دونوں میں اللہ سے رشتہ ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرمایا اللہ نے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ رات کے سناٹے میں جب سارے در بند ہوں، رزق کی راہیں رک جائیں، تب آنکھوں میں آنسو، لبوں پر صرف دو الفاظ جمعرات کے دن یا رحمانو یا ربنا، اس پکار سے فرشتے اترتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں، دولت کی تنگی ختم ہوتی ہے، دل پر سکون اترتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیو بہنوں، جمعرات والے دن آپ نے دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے سکون سے تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ کوشش کرنا کسی وقت کی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھیں۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، سب سے پہلے دل کی گہرائی سے یہ مختصر مگر بے حد عظمت والا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یہ چھوٹا درود ہے لیکن اس کی طاقت بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا تمہاری دعائیں اس وقت تک رکی رہتی ہیں جب تم میرے اوپر درود نہ بھیجو۔ یعنی درود دلوں کے بند تالے کھولنے والی چابی ہے۔ یہ عمل نہ صرف دعاؤں کو بلند کرتا ہے بلکہ رزق میں برکت، کاروبار میں ترقی اور قبول دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب ذکر کریں اس مبارک اور سچے وظیفے کا جس کا نام سنتے ہی دل ہل جائے، یا رحمان، اے بے حد رحم کرنے والے۔ یہ نام اللہ کا ایسا راز ہے جو غریب کو امیر، بے سہارا کو سہارا اور بند دروازوں کو کھلا آسمان بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان، یعنی کہ وہی رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ اللہ نے اپنی پہلی صفت الرحمن بیان کی کیونکہ دولت سے پہلے علم، زبان، شعور اور رزق اسی سے آتا ہے۔ ایک خاتون جن پر قرض چڑھا تھا، ہر طرف سے تنگی تھی، انہوں نے جمعرات یا رحمان شروع کیا پڑھنا۔ چند دنوں میں ایسا کام ملا کہ قرض بھی اتر گیا اور گھر بھی آباد ہو گیا۔ ایک نوجوان جو نوکری سے مایوس ہو چکا تھا روز صرف یا رحمانو کہتا، ایک دن اچانک بیرون ملک سے انٹرویو کی کال آئی اور زندگی بدل گئی۔ یہ نام خاموش دروازے کھولتا ہے، خاموش آنکھوں کو نم کرتا ہے اور غیبی مدد کو زمین پر اتارتا ہے۔ یا رحمانو اس وقت پڑھو جب دنیا خاموش ہو، جب دنیا سے امید ٹوٹ جائے، لوگ مدد نہ کریں، تب یہ پکارو یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اور بس اللہ کے رحم پر چھوڑ دو۔ وہ تمہیں ایسے مقام پر پہنچا دے گا جہاں تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیں، دل کو جھکا دیں اور دل سے صرف اتنا بولیں، اے میرے رب، تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تو بے حساب دینے والا ہے، ہم سب کی حاجتیں پوری فرما، رزق میں فراوانی عطا فرما، فرض اتار دے، غم دور کر دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بیمار کو شفا دے اور ہمیں غیبی دولت، غیبی کرم عطا فرما۔ یا رحمانو ہم تیرے در کے سوالی ہیں، تو ہمیں خالی نہ لوٹا۔ سب مل کر نیچے دل سے کہہ دیں آمین یا رب العالمین۔ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ یہ دعا آپ کا مقدر بن جائے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، تو آپ نے پہلے نمبر پر یا رحمانو دیکھیں، ایک بار درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف ایک بار پڑھ کر
عمل کا آغاز کریں اور فوری طور پر عمل کا پہلا طاقتور وظیفہ، جسے دولت کا سلطان وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، آپ نے پہلے نمبر پر یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جمعرات کو کسی وقت کی نماز کے بعد یا چلتے پھرتے ایک ہی وقت میں پورا عمل کرنا ہے، جو کہ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف پر مشتمل ہے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور آخر میں دعا کریں۔ ایک ایک چیز، ایک ایک جملہ دوستوں، بھائیوں بہنوں سمجھیے گا، تاکہ چھوٹے سی چھوٹی چیز بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے اور عمل کے پڑھنے کے بعد آپ کو مایوسی نہ ہو۔ اللہ والو، اب آپ نے فوری طور پر 21 بار یا رحمانو کو پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر والا طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا ربنا، اے ہمارے رب، اے وہ ذات جس نے بغیر پوچھے دیا، بغیر مانگے سوارا اور بغیر قیمت کے زندگی عطا کی۔ یہ وہ نام ہے جس میں غلامی بھی ہے، دعا بھی ہے، یقین بھی ہے اور مکمل سپردگی بھی۔ یہ وہ صدا ہے جو انبیاء نے بھی بلند کی اور فرشتوں نے بھی۔ ہر وہ شخص جس نے یا ربنا دل سے کہا، اس کے لیے فکر کا دروازہ بند اور فیصلوں کا دروازہ کھل گیا۔ یا ربنا کا پڑھنا مطلب یہ نہیں کہ تم مانگ رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ تم چیزوں کی قسمت بدلنے جا رہے ہو۔ قرآن میں 10 سے زیادہ بار یا ربنا سے شروع ہونے والی دعائیں آتی ہیں۔ یہ دعائیں ہمارے سب سے بڑے دکھ سے، یعنی کہ جتنے بھی سب سے بڑے دکھ، بے بسی، بے اولادی، قرض داری اور رزق کی کمی جیسے حالات پر نازل ہوئی تھیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو کجی نہ دے، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے خزانے سے عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ جب کوئی سجدے میں یا تنہائی میں یا بند کمرے میں کہتا ہے یا ربنا، تو عرش پر اعلان ہوتا ہے، میرے فرشتوں، یہ بندہ اب میرے رحم میں داخل ہو گیا ہے، اس کی فکر اب میری ہے۔ روکھی زمین سے بھی رزق اگتا ہے، بند کاروبار میں جان آتی ہے، خالی ہاتھ میں چھپے خزانوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک مزدور روزانہ شام کو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر بس اتنا کہتا، یا ربنا مجھے کچھ نہیں معلوم، سب تیرے حوالے ہے۔ وہ بیمار، مقروض، غم زدہ اور لاوارث تھا۔ چند مہینوں میں اسے کسی نے ایسا کاروبار لا کر دیا کہ وہ خود دوسرے مزدوروں کو کام دینے لگا۔ لوگ کہتے ہیں وہ کیسے کامیاب ہوا؟ میں کہتا ہوں اس نے اپنا مسئلہ رب کے سپرد کیا اور رب نے اپنی شان دکھا دی۔ یا ربنا وہ کنجی ہے جو غیب کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ کلمات دعا نہیں، فیصلہ ہے، یہ گمان نہیں، یقین ہے۔ جب تو کہتا ہے یا ربنا تو مطلب یہ ہوتا ہے، اب میں خود کچھ نہیں کروں گا، اب میرا رزق، میری عزت، میری زندگی سب کچھ تیرے حوالے ہے۔ جب تم یا ربنا کہو گے تب آسمان تمہارے حق میں فیصلہ کرے گا اور زمین تمہیں دیکھ کر بدلنے لگے گی۔ آخر میں صرف اتنا کہیں دوستوں، بھائیو بہنوں، یا ربنا دوسرا وظیفہ، اے میرے رب ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما جن کے لیے زمین بھی آسان ہو گئی، آسمان بھی مہربان ہو گیا اور تقدیر بھی بدل گئی۔ سب نیچے کومنٹس میں لکھیں آمین یا ربنا اور یہ دعا اپنی قسمت کا حصہ بنا لیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یہ طاقتور، یہ پاورفل وظیفہ یا ربنا کا آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا ربنا کا یہ معجزاتی وظیفہ اس طاقتور عمل میں صرف 41 بار یعنی کہ 41 ٹائم پڑھنا ہے، یعنی کہ 40 اور 1 بار آپ نے یا ربنا کا وظیفہ پڑھتے ہی عمل کا تیسرا طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے وہ رب جو ہر کام کے لیے راستہ، ذریعہ، موقع، سبب، وقت اور واسطہ خود پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفاتی پکار ہے جو قرآن و سنت کی روح سے ثابت شدہ مفہوم پر مشتمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیر متعارف مگر بہت بلند شان والے ناموں میں سے ہے، جو جب دل سے پکارا جائے تو وہ چیز بھی ملتی ہے جو تمہیں خود نہیں معلوم کہ تم مانگ رہے ہو۔ تمام راستے جب بند ہو، کوئی ذریعہ نہ بچے، دروازے بند ہو، نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی سہارا ہو،
یہ نام تب کام آتا ہے حالات ضد میں ہوں، دعائیں دیر سے قبول ہو رہی ہوں، رزق کے بند دروازے ہوں، رزق کے در بھی بند ہو چکے ہوں، قسمت ساتھ نہ دے رہی ہو، لوگوں نے کہا ہو اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو تب یہ ایک ہی نام کافی ہے، یا مسبب الاسباب۔ یہ نام کیسے اثر کرتا ہے؟ تم دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو اور اللہ تمہارے لیے دیوار میں سے راستہ نکال دیتا ہے، تم لوگوں کو پکارتے ہو اور یا مسبب الاسباب پکارنے کے بعد اللہ تمہارے پاس خود لوگوں کو بھیج دیتا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ تمہیں ایسے ذریعے سے رزق، دولت، نوکری، شادی، کامیابی دے دیتا ہے کہ جس کی تم نے کوئی دعا بھی نہ کی ہو۔ دیکھیں قرآنی روشنی میں اس نام کا مفہوم کیا ہے، یعنی اس کا ترجمہ سورہ طلاق آیت 2-3 میں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آیت ہی یا مسبب الاسباب کے مفہوم کو زندہ کرتی ہے۔ ایک لڑکا جو 7 سال سے بے روزگار تھا، چھوٹی سی نوکری بھی نہیں لگتی تھی، اس نے جمعرات کو اس عمل میں یا مسبب الاسباب کو تیسرے نمبر پر جیسے ہی پڑھا، اگلے ہی دن ایسا ہوا کہ بغیر درخواست کے ایک کمپنی سے کال آئی اور اتنی اچھی پوسٹ دی گئی جس کے لیے وہ خود بھی نااہل تھا۔ ایک خاتون جن کے رشتے نہیں آتے تھے، پریشان ہو کر ایک بزرگ نے انہیں یہی کہا، بیٹی لوگوں کو چھوڑ کر یا مسبب الاسباب کو پکارو، وہ خود ان کے دلوں میں ڈالے گا۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ 3-4 دن سے پہلے ایسا رشتہ آیا جس میں عزت، دولت، محبت سب کچھ تھا۔ جب تم کہو یا مسبب الاسباب تو یہ ایک درخواست نہیں ہوتی، یہ ایک عاشق کی پکار ہوتی ہے۔ یہ وہ اعلان ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، لیکن تو وہ ہے جو بغیر ذریعے کے بھی دے سکتا ہے، تو سب کے بغیر بھی دے سکتا ہے، اور اگر چاہے تو کسی کو میرے لیے سبب بنا دے۔ اور یہ وہ راز ہے جو دنیا کے بڑے لوگ چھپاتے ہیں، لیکن تمہیں آج یہ مفت دیا جا رہا ہے۔ یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ دوستوں، بھائیو بہنوں، یہ جمعرات کے دن کرنا ہے، اور اس عمل کے بعد دعا بھی کرنی ہے، اے میرے اللہ، اے ہمارے رب، اے اسباب پیدا کرنے والے، اے وہ ذات جو ناممکن کو ممکن بناتی ہے، تو ہمیں بھی عطا فرما وہ رزق، وہ راحت، وہ موقع جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ جن کے دل بند ہیں انہیں ہمارے لیے کھول دے، جنہوں نے ہمارے لیے در بند کیے انہیں ہمارے لیے وسیلہ بنا دے۔ ہم تجھ سے مانگتے نہیں، تجھ پر چھوڑتے ہیں، تو سبب پیدا کر اور ہمیں عطا کر، بے حساب، بے سوال، بے مانگے۔ آمین یا مسبب الاسباب، آمین یا رب العالمین۔ اب سب کامنٹس میں ایک لفظ لکھیں، آمین یا مسبب الاسباب، تاکہ یہ دعا آپ کی قسمت میں بھی لکھی جائے اور اللہ آپ کے لیے وہ دروازہ کھول دے جس کا کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے ان بہنوں بھائیوں تک شیئر کریں جو واقعی مجبور ہیں، جو بیمار ہیں، لاچار ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جن کو ساری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا ہے، اپنوں نے، پرایوں نے اگر منہ پھیر لیا ہے، تو ایک جمعرات اس عمل کو پڑھیں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی وہ چیزیں آپ کو عطا کریں گے جو آپ لوگ کبھی خواب و خیالوں میں سوچ نہیں سکتے۔ میرے اس چینل کو، اردو اسلامک سیریز کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری روزانہ کی نیو وظائف کی ویڈیوز آپ کو ڈیلی ملتی رہیں۔ نیچے کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں، کیونکہ بار بار دعائیں کروائی گئی ہیں، کسی ایک کی آمین سے بھی سب کے بیڑے پار ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، آخری وظیفہ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ صرف اور صرف آپ نے 111 بار یا مسبب الاسباب کو تیسرے اور آخری نمبر پہ پڑھ کے وہی درود شریف پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں، پریشانیوں کے لیے مانگیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ اچھی طرح عمل کو سمجھ کے جمعرات والے دن کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا،
جمعرات کو 1 بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، جتنی بار پڑھیں انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔